بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر سرحد ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج پشاور کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ جماعت نہم کے اسلامیات ہیں۔ اس میں ہم مڈ ٹرم کا جو کورس ہے احادیث میں ہم پڑھ لیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو احادیث کی ہے حدیث نمبر 1، 2 اور 3 یہ آپ لوگوں نے کلاس 8 میں کی ہے اور آپ لوگوں نے اس کی دہرائی بھی کی ہے۔ اس سے پہلے ہم جو احادیث ہے حدیث نمبر 4 اور 5 آج پڑھ لیں گے، اس کا ترجمہ اور تشریح آج انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو آئیے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 4 ہے من صلی علی مرتن فتح اللہ له بابا من العافیہ۔ یہ حدیث مسند احمد سے لیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بیٹا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ ہوا۔ اب اس حدیث میں ہم تشریح کی طرف آتے ہیں کہ اس کا تشریح کیا ہے۔ تو اس حدیث کی جو تشریح ہے پیج نمبر 30 پہ ہے۔ تشریح یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسن انسانیت ہے، یعنی تمام بنو نوع انسان کا ایک عظیم محسن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسان کو یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھایا، اس لیے یہ محسن انسانیت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ بھی تمام امت کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے اس میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نوع انسان کے لیے یہ ایک عظیم رحمت بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں پر یہ احسانات بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب عطا فرمائے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو ملا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیے، تو اس لیے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار درود شریف کی شکل میں کر سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن عظیم الشان میں بھی اللہ جل شانہ نے درود کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن میں سورہ احزاب میں ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اس آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی جو ہمیں اللہ کی طرف سے تاکید ہے، تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ اب یہ کہ ہم جب درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی فضائل میں اگر ہم آ جائیں کہ درود شریف کے فضائل بہت سارے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمت بھیج دیتا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 70 رحمت اس پر بھیج دیتا ہے۔ اور یہ کہ ہم جتنی درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے رہتے ہیں تو اس کا ہمیں بھی صلہ ملتا ہے اور اس کا پھل ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ کسی مشکل میں پھنس جائے اور اس کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہا ہو، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے گا تو مشکل اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں ہمارے سامنے۔ تو اس لیے اس حدیث کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ آپ مجھ پر درود بار بار پڑھ لیا کر لیں۔ آخر میں ایک فضیلت کی طرف آتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں مجھ پہ بار بار درود پڑھتا رہتا ہے تو اس کا کیا صلہ ملے گا؟ دنیا میں تو ملتا رہتا ہے، لیکن آخرت میں ایک عظیم الشان صلہ اس کو یہ ملے گا
قیامت کے دن یعنی محشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، تو فرشتے ایک آدمی کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ جاؤ، آپ کی امتی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے فرشتوں سے کہا کہ اس کو کیوں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یہ جہنمی ہے، اس لیے اس کو ہم جہنم لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ میری امتی ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ حساب کتاب کیا جائے، تو جب دوبارہ اس کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستین سے ایک پرچی کو نکال کے اس کے نیکی کی اعمال میں ڈالے گا، جس کی وجہ سے اس کا نیکی والا جو پلڑا ہے ترازو کا وہ بھاری ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کا اعلان ہوگا کہ یہ جنتی ہے، جہنمی نہیں ہے۔ پھر یہ آدمی خوش ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے آ کے کہے کیا آپ کون ہو؟ تم اتنے محسن ہو کہ آپ نے مجھے جہنم سے بچا لیا اور ایک چھوٹی سی پرچی کی وجہ سے مجھے ابھی جنت میں جانا پڑے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے گا کہ میں آپ کا پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ چھوٹی سی پرچی جو میں نے آپ کی نیکی کے اعمال میں لگ دیا ہے یہ وہی درود ہے جو دنیا میں آپ مجھ پہ پڑھتے تھے۔ تو درود کا کمال دیکھ کہ دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے، لیکن آخرت میں یہ بھی کہ انسان کو اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں گے، اسی دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا اب آتے ہیں حدیث نمبر 5۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یہ کتاب السنہ ابن ابی عاصم سے یہ حدیث روایت لی گئی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے بیٹا؟ تو ترجمہ ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہوا ہے۔ اب اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں کہ اس حدیث کا تشریح کیا ہے۔ تو اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے نیکی اور بدی دونوں کا شعور رکھا ہے، اور اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ارادے اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے جذبات اور احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈالے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے تمام خواہشات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے۔ اگر بندہ مومن کی تمام خواہشات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو تو یہ کامل مسلمان اور مومن ہے۔ اس لیے حدیث میں اس کو کامل تب کہا گیا ہے جب اس کی خواہشات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو جائے، اور پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تو اللہ ہی کی تعلیمات ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیغمبر جو بھی کہا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کہا کرتا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ سے بات نکالتا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو گویا جو پیغام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے پیغمبر کی اطاعت گویا کہ یہ کس کی اطاعت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ تو اطاعت جو ہے اللہ کی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اللہ نے رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی آخرت دنیا اور آخرت کو بنانے چاہتے ہیں تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کرنا ہے، اگر ہم نے اس کی اطاعت سے روگردانی کی، منہ موڑ لیا تو دنیا میں بھی ہم ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اس لیے کہ کامیابی کا واحد ذریعہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اور صحابہ نے اس پہ بھرپور عمل کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام ان کو کہا تو انہوں نے ان پر عمل کیا، یہاں تک کہ شراب کا حکم آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے۔ تو صحابہ کی اطاعت کو دیکھو کہ جن کے منہ میں شراب ہے ابھی منہ میں ڈالا ہے، لیکن حکم آتی ہی انہوں نے اس منہ والا شراب کو باہر پھینک دیا، اس کو بھی گوارا نہ کیا، اس لیے کہ اس میں تاخیر آتا ہے۔ اس طرح ایک صحابی کے متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن وہ مسجد نبوی کی طرف آ رہا ہے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود ابھی دروازے میں تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سن لیا کہ بیٹھ جاؤ، تو آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی دروازے میں بیٹھ گیا۔ یہ ہے اتحاد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو آپ کو وہاں نہیں کہا ہے، یہ تو مسجد میں جو لوگ کھڑے تھے میں نے ان کو کہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ، میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ آپ حکم دیں اور میں اس کا اطاعت نہ کر لوں۔ تو یہ صحابہ کی اطاعت ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کو کامیابی بھی دی ہے، اور اللہ نے تمام امت کی ہدایت کا ذریعہ ان کو اس لیے بنایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے۔ بیٹا جو ہم نے حدیث نمبر 4 اور 5 آج پڑھ لیا ہے، تو آپ لوگ اس کو اپنی کاپی پہ لکھ لیں اور اس کی بار بار دہرائی کر لیں۔ اور جو ہم نے حدیث درس نمبر 3 پڑھا ہے الدرس الاول جیم، تو اس کا بھی ہم آپ کو بذریعہ واٹس ایپ ان کے جو سوالات جوابات ہیں آپ کو بھیجوا دیں گے۔ والسلام۔